بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے بچوں میں ڈائریا یعنی موشن، پیچش، اسہال کی بیماری کے بارے میں، یا جس کو ہم عام زبان میں ہیضہ بھی کہتے ہیں، جس میں بچے میں پانی کی اور نمکیات کی شدید کمی ہو جاتی ہے، بچے نڈھال ہو جاتے ہیں الٹیوں اور پیچش کی وجہ سے، اور اکثر آپ کو ڈرپ بھی لگوانا پڑتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس بار بار چکر لگتے ہیں۔ کون سے وہ سٹیپس ہیں جن کو اپنا کر ہم گھر پر اپنے بچے کا علاج شروع کر سکتے ہیں، تاکہ اگر ڈاکٹر میسر نہیں ہے یا تھوڑا آپ کو وقت درکار ہے ڈاکٹر کے پاس جانے پہ، تو آپ اس کا گھر پہ بھی علاج شروع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کچھ امپورٹنٹ سٹیپس ہیں جو کہ آپ نے فالو کرنے ہیں اور فوراً اپنے بچے کو گھر پہ یہ تمام سٹیپس پہ عمل درآمد شروع کروا دینا ہے۔ پہلی بات تو یہ، جیسے ہی بچے کو موشن لگیں، پوٹیاں آئیں، پتلی پوٹیاں، الٹیاں آئیں، آپ اس کو فوراً ORS یعنی نمکول والا پانی شروع کروا دیں، جو کہ اوسمولار ORS کے نام سے بھی آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ فلیورڈ باٹلز بنی بنائی ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، جیسے پیڈیا لائٹ، پیڈیا کیئر کے نام سے، اور کوشش کریں کہ 6 ماہ سے بڑے بچے کو جیسے ہی موشن سٹارٹ ہو آپ اس کو نمکول والا پانی شروع کروا دیں۔ 6 ماہ کی عمر سے 2 سال کی عمر تک کے بچے کو ہر پوٹی، ہر پیچش کے بعد کوشش کریں 2 سے 3 اونس اس کو نمکول والا پانی پلائیں۔ اگر بچہ بار بار الٹیاں کر رہا ہے تو پھر آپ تھوڑا وقفہ دے کے چمچ سے تھوڑا 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 کر کے نمکول والا پانی دیں۔ ہر موشن کے بعد نمکول والا پانی پلائیں، تاکہ جتنے نیچے سے نمکیات اور پانی ضائع ہو رہے ہیں، ان کی جسم میں قلت ہو رہی ہے، وہ بچے کو ملتے رہیں، جس کی وجہ سے بچے میں کمزوری اور نڈھال پن نہیں ہوگا۔ اور اگر بچہ 2 سال سے بڑا ہے تو کوشش کریں ہر لوز موشن کے بعد، ہر پیچش کے بعد اس کو 3 سے 6 اونسز نمکول والا پانی پلائیں۔ اس طرح آپ کا بچہ ڈرپ سے، انجیکشن سے بچ سکتا ہے۔ اور وہ بچے جو 6 ماہ سے چھوٹے ہیں، کوشش کریں اگر وہ ماں کے دودھ پہ ہیں تو انہیں ماں کا دودھ جاری رکھیں، اگر وہ فارمولا ملک پہ ہے تو فارمولا ملک جاری رکھیں۔ کسی بھی دودھ میں زیادہ ملاوٹ، زیادہ پانی پر ڈال کے لسی بنا کر ان کو پلانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ کچھ لوگ بچے کا کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، بڑے بچوں کا کھانا پینا بھی بند نہیں کرنا۔ اگر آپ کھانا پینا بند کریں گے تو جسم میں ایک دم سے وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور جسم کو زیادہ طاقت کی ضرورت ہے، طاقت نہیں آ پائے گی، بچے مزید نڈھال ہوں گے، مزید کمزور ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں ڈائٹ کے بارے میں، جو کہ جیسے کہ ہم نے بات کی کہ اگر بڑا بچہ ہے تو آپ نے اس کی خوراک نہیں بند کرنی۔ اگر بہت الٹی ہے تو وقتی طور پہ آپ کو خوراک روکنی پڑ سکتی ہے، لیکن اگر الٹیاں نہیں ہیں، بہت کم ہے، تو خوراک کو جاری رکھنا ہے۔ خوراک کو ایسے جاری رکھنا ہے کہ بچے کو ٹھوس غذا جاری رکھیں، جس میں کیلا دیں، اس کو دہی دیں چینی کے بغیر، اس کو چاول دیں، کھچڑی دیں، دال مونگ، اس طرح کی چیزیں، یا فروٹس میش کر کے اس کو دیں، تاکہ جسم میں طاقت برقرار ہے، اس کو کیلوریز ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو چیزیں نہیں دینی بچوں کو خوراک میں، وہ ہے شوگر سے بنی چیزیں، چینی والی چیزیں، گولیاں، ٹافیاں، چاکلیٹس، اس کے علاوہ ڈبے کے جوسز، روح افزا، جام شیریں، شربت، یہ تمام چیزیں جن چیزوں میں میٹھا شامل ہے وہ آپ نے ہرگز نہیں دینی۔ میٹھی چیزیں پانی کو مزید کھینچیں گی اور مزید پانی کی کمی کریں گی پوٹی کے راستے۔ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں زنک۔ زنک ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے بچے کے ڈائریا کی ٹریٹمنٹ میں۔ WHO کی ریکمنڈیشن کے مطابق ہر بچہ جو 6 ماہ سے بڑا ہے اس کو ڈائریا کے ایپیسوڈ میں، موشن کے ایپیسوڈ میں زنک 10 سے 14 دن ملنا چاہیے۔ زنک ایک ایسا سپلیمنٹ ہے جو آنتوں میں مدافعت بڑھاتا ہے، جراثیم سے لڑنے میں مدد دیتا ہے، اور تمام وائرس بیکٹیریا ان کو وہاں سے آہستہ آہستہ کم کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ڈائریا کے ایپیسوڈز بار بار ہونے سے بھی روکتا ہے۔ زنک سلفیٹ کا سیرپ آپ کو کسی بھی فارمیسی سے مل جائے گا۔ کوشش کریں 6 ماہ سے بڑے بچے کو زنک کا سیرپ تقریباً 6 ماہ سے 1 سال کے بچے کو تقریباً 2.5 ml دن میں ایک بار دیں، 10 سے 14 دن، اور بڑے بچوں کو 5 ml دن میں ایک بار دیں، وہ بھی 10 سے 14 دن کے لیے۔ چوتھے نمبر پہ آ جائیں تو پروبایوٹکس۔ پروبایوٹکس ایک ایسے ساشے یا ایسے پانی ملتے ہیں جو کہ جب بچے کو دیے جاتے ہیں تو پیٹ میں وہ مدافعت بڑھاتے ہیں، جراثیموں سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں، وائرس بیکٹیریا کو ختم کرتے ہیں، آنتوں کے اندر ہیلدی بیکٹیریا کو بڑھاتے ہیں اور ہارمفل بیکٹیریا کو ایلیمینیٹ یعنی ختم کرتے ہیں۔ تو پروبایوٹکس بھی آپ 5 سے 7 دن اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا ڈائریا میں اینٹی بایوٹکس دینی چاہیے یا نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ 80% جو ڈائریا ہیں وہ وائرل ہوتے ہیں۔ وائرل کا مطلب ہے وہ 5 سے 7 دن میں خود سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، انہی تمام چیزوں کے تھرو، نمکول والا پانی، زنک، پروبایوٹکس، خوراک سے ہی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو ان 80% وائرل ڈائریاز میں آپ کو اینٹی بایوٹکس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، کچھ خاص قسم کے ڈائریاز یعنی موشن ہے جس میں اینٹی بایوٹک کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر پوٹی میں خون آ رہا ہے، یا پھر اگر ہیضہ یعنی کولرا کی بیماری ہے،
یا بچہ بہت زیادہ ویک ہے، بہت زیادہ چھوٹا ہے، تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کر سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ ہر بچے میں اینٹی بائیوٹک کا خود سے استعمال نہ کریں، اس سے اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس بڑھتی ہے اور آپ کے بچے کو فائٹ کرنے کا جراثیموں کے خلاف وقت نہیں ملتا اور اس کی امیونٹی نہیں بنتی۔ اب بات کرتے ہیں کہ بچے میں کون سی ادویات آپ نے ہرگز نہیں دینی۔ اینٹی موٹیلٹی ڈرگز، وہ تمام ادویات، وہ سیرپ جو کہ موشن کو ایک دم سے روکتے ہیں، مثال کے طور پر لوپیرامائڈ یا ایموڈیم کے کیپسول یا ایموڈیم کے سیرپ آتے ہیں، یہ آنتوں کی حرکت کو سلو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے موشن تو وقتی طور پہ رک جائیں گے، لیکن بچوں کا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور مزید پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ڈائریل ڈسٹینشن۔ آنتوں کی حرکت سلو ہونے سے پیٹ میں گیس، پیٹ کا بڑھنا شامل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات بچے کو ہاسپٹلائز کر کے ناک میں سے میدے میں نالی ڈال کر اس کے پیٹ کی ہوا کو نکالنا پڑتا ہے نیزو گیسٹرک ٹیوب کے تھرو، تو وہ زیادہ پیچیدگیاں کر سکتی ہیں، تو اس لیے کبھی بھی پریشر نہ لیں اس چیز کا کہ موشن ایک دم رکنے چاہیے، یا ڈاکٹر پہ بھی پریشر مت ڈالیں کہ اس کو پوٹی روکنے کی دوائی دیں، یہ پوٹیاں اس کی نہیں روکنی، تو آپ نے 5 سے 7 دن انتظار کرنا ہے۔ اس کے بعد بات کریں کون سے ایسے وارننگ سائن ہیں، ایسی کون سی خطرناک علامات ہیں جس میں آپ نے فوراً ڈاکٹر کے پاس یا ایمرجنسی میں جانا ہے۔ اگر آپ کا بچہ نڈھال ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس میں پانی نمکیات کی کمی ہے، اگر اس کی آنکھیں اندر کو جا رہی ہیں، یا اگر چھوٹا بچہ اس کو اوپر سے تالو بیٹھنا شروع ہو گیا، یا پیشاب کی مقدار بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، یا بچہ غنودگی کی کیفیت میں، تو اس صورت میں گھر پہ ہرگز مت بیٹھیں، فوراً ایمرجنسی لے کے جائیں اور اپنے بچے کو ڈرپ لگوائیں تاکہ اس میں پانی اور نمکیات کی کمی پوری ہو سکے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں، اگر کسی بچے کا ڈائریا 7 دن سے اوپر چلے جاتا ہے تو اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو پیٹ میں کوئی ایسا انفیکشن ہے جس کے لیے ہو سکتا ہے اس کا سٹول ٹیسٹ، پخانے کا ٹیسٹ لیبارٹری سے کروایا جائے، جس پہ اس پہ پتہ چلے گا کہ آیا اس کو اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت ہے یا نہیں، یا پھر بچوں میں لیکٹوز انٹالرنس یہ ہوتا ہے کہ جب لمبا ڈائریا چلتا ہے تو پیٹ میں لیکٹوز جو کہ دودھ میں ایک اجزاء ہوتا ہے اس کو جذب کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ لیکٹوز فائدہ دینے کی بجائے نقصان پہنچاتا ہے اور یہ تیزابی پوٹیاں کرتا ہے یا بہت زیادہ گیس بناتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کو بہت زیادہ ریشز ہوتے ہیں اور اس کی پوٹیاں ٹھیک نہیں ہوتی، بعض اوقات 2 3 ہفتے تک موشن ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس صورت میں بچے کو لیکٹوز فری ملک پر ڈالنا پڑتا ہے، یہ لیکٹوز کو جذب کرنے کے ڈراپس آتے ہیں وہ دینے پڑتے ہیں، یا پھر بچہ اگر ماں کے دودھ پہ ماں کا دودھ جاری رکھنا ہوتا ہے، ساتھ لیکٹیز کے ڈراپس بچے کو کچھ ہفتے دینا ہوتے ہیں۔ اگر اب بات کریں کہ کون سی چیزیں آپ نے بچے کو بالکل نہیں دینی، چینی والی چیزیں بالکل مت دیں، ڈبے کے جوس مت دیں، روح افزا، جامع شیریں، یہ چیزیں اپنے بچے کو مت دیں، یہ ڈائریا کو مزید خراب کرے گی اور بچے کی بیماری کی پیچیدگیوں میں اضافہ کریں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی، اس پہ عمل کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔